معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اچانک ایک شام بابا نے کہا کہ وہ کسی کام سے کراچی جا رہے ہیں اور مجھے اتنے دن چچا احمد کے ہاں رہنا ہوگا۔ میں جلد اپنا سوٹ کیس ٹھیک کرنے لگی۔ بابا کے اتنے اچانک جانے کے پیچھے کوئی خاص بات نظر آ رہی تھی۔ مجھے اتنا وقت بھی نہ ملا کہ اسد سے بات کر سکتی۔ جس وقت ہم چل رہے تھے اسد نیچے آ کر ہمارے نزدیک کھڑا ہو گیا، مگر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب اخیر وقت میں بابا کو کوئی چیز یاد آئی اور وہ اسے لانے اوپر لپکے تو میں نے جلدی اسد کو ساری بات بتائی۔ وہ خاموش رہا، ایک لفظ بھی اظہار افسوس یا تعجب میں نہ کہا۔ پھر میں نے اسے چچا احمد کا پتہ بتا کر کہا کہ وہ ضرور وہاں آئے۔ اس پر وہ بولا، افسوس ہے میں وہاں نہ آ سکوں گا۔ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے بابا نے منع کر دیا ہے۔ اتنے میں بابا آ گئے۔ ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے اور میں سوچنے لگی، کیا واقعی بابا نے اس کو چچا احمد کے ہاں جانے سے منع کر دیا ہے؟ مگر کس وقت؟ مجھے بتانے کے بعد سے تو وہ اسد سے ملے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے باہر سے آ کر اس طرح اچانک کراچی جانے کی بات چھیڑی تھی جیسے ابھی ارادہ کیا ہو۔ تو کیا اسد نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ چچا احمد کے ہاں آنا نہیں چاہتا تھا؟ اس قسم کے کتنے ہی سوالات میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے۔ دل چاہا بابا سے پوچھوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ مجھے چچا احمد کے ہاں چھوڑ کر سیدھے اسٹیشن چلے گئے۔ یہاں بھی کسی کو بابا کے جانے کی پہلے سے اطلاع نہیں تھی۔ آج پہلی مرتبہ میں کسی کی جدائی کی اذیت کو اتنا محسوس کر رہی تھی، اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اسد کس حد تک میرے دل و دماغ پر چھا چکا ہے۔ روبینہ اور سہیلہ کی نظر بچا کر باغ کے ایک سنسان گوشے میں ٹہلتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ شاید بابا مجھے اسد سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اسد انہیں پسند نہیں ہے، اور ایک دم مجھے یہاں سے بھیجنے کے بجائے انہوں نے بہتر سمجھا کہ کچھ دن کوئٹہ ہی میں اسد سے الگ رکھیں، پھر گھر بھیج دیں یا کراچی، جس کا ذکر وہ ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ مگر کیا انہوں نے یہ سب کچھ اسد کو بتا دیا تھا؟ بتایا ہی ہوگا، تبھی تو انہوں نے اس کو یہاں آنے کا منع کیا ہوگا۔ اور پھر وہ ذرا مضطرب نہیں تھا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ذرا سا خاموش ضرور تھا، مگر کسی صدمے کے نشان اس کے چہرے پر نہ تھے۔ شاید وہ اس وار کو آسانی سے سہ گیا، کیونکہ میں نے اپنی زبان سے اس سے کچھ بھی نہ کہا تھا، کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھا ہو میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہوا، کاش میں اسے اپنے دل کی حالت بتا دیتی تو وہ بابا سے بہت کچھ کہہ سکتا۔ اب تو وہ خاموش رہ گیا ہوگا۔ میرا دل اچانک اتنا بوجھل ہو گیا جیسے من بھر کے پتھر اس پر رکھ دیے گئے ہوں۔ چچا احمد کے ہاں ایک پل کو بھی چین نہ تھا۔ زندگی تیز گام کی رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ صبح برج یا مایوں پارٹی ہے تو دوپہر کو کوئی لنچ کے لیے آ رہا ہے، رات کو کہیں پارٹی پر جانا ہے۔ سارا دن تیاری، اور جو وقت بچتا وہ تیاری کی تیاریوں میں صرف ہوتا۔ ہوٹل کی اپنی خاموش زندگی سے یہاں آ کر میں گھن چکر سی بن گئی۔ وہ صبح صادق کی دلکشیاں، وہ مردار پر چھائی ہوئی دھند، وہ دور دھند میں سے پھٹتا غبار اور اس میں سے چھٹتی ہوئی سورج کی کرنیں، جنہیں بالکنی میں کھڑی ہو کر میں روز اتنے شوق سے دیکھتی تھی، دیر تک سونے کی نظر ہو گئی۔ ڈوبتے سورج کی دلکشیاں، چائے اور کاکٹیل پارٹیوں کی بھیڑ چڑھنے لگی، اور 2-4 دن ہی میں اتنی تھک گئی جیسے ایک سار میلوں بھاگتے بے دم ہو گئی ہوں۔ میں ہر دفعہ ان کے ساتھ باہر جانے سے انکار کرتی اور ہر دفعہ مجھے زبردستی لے جایا جاتا۔ نتیجہ کہ سینکڑوں آدمیوں کے مجمع، رنگ و نور کے طوفان میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتی۔ چاروں طرف روشنی اور کہکہوں کے سیلاب میں مجھے ہوٹل کی سکون آمیز شامیں یاد آتی، وہ سرخ مچھلیاں جو شام کے سرمئی اور سبز رنگوں میں اور بھی زیادہ دمک اٹھتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر ایک دفعہ مجھ کو خیال آیا تھا کہ میری زندگی ان مچھلیوں ایسی ہے جو شیشے کے پار زندگی کی چہل پہل کو دیکھ سکتی ہیں مگر ان میں حصہ نہیں لے سکتی۔ مگر جب شیشے کی یہ دیوار ٹوٹ گئی اور مجھے سینکڑوں آدمیوں کے مجمع میں بیٹھنے کا موقع ملا جہاں کئی نوجوان بڑے لیچڑ انداز میں آس پاس منڈلایا کرتے، تو میں پریشان ہو اٹھتی۔ میرا دل اس شیشے کی دیوار کے پیچھے جانے کو بے چین تھا جہاں سے میں سب کچھ دیکھ سکوں مگر اس میں حصہ نہ لے سکوں۔ مجھے ایسی زندگی میں شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا جہاں صبح سے شام تک کہیں جانے یا گھر میں ہونے والی پارٹی کی تیاریاں تھیں۔ پھر مجھے کیا چاہیے؟ میں کون سی زندگی کے خواب دیکھ رہی ہوں؟ مجھے خود معلوم نہ تھا۔ میں اتنا جانتی تھی کہ رنگین صوفوں، رنگین تتلیوں اور بھونوں سے دور کسی خاموش جگہ جانا چاہتی ہوں، جب وہاں میری زندگی اتنی بے سود اور اتنی بے مصرف نہ ہو، مگر یہاں میرے چاروں طرف شیشے کی دیوار تھی یا دیوار سے آگے رنگ اور خوشبو میں ڈوبی ہوئی اتھلی اور بیکار زندگی،
اسد جو میری زندگی میں چمکتا تارا بن کر ابھرا تھا، دور دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ بابا 4 روز کا کہہ کر گئے، مگر اب 1 ہفتے بعد بھی نہ لوٹے تھے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب بابا کا تار چچا احمد کے نام آئے گا کہ سیبی کو بھیج دو اور وہ مجھے گاڑی میں بٹھائیں گے اور ہوٹل کے وہ شب و روز خواب و خیال ہو جائیں گے۔ اور آہستہ آہستہ میں خود کو بابا کی رضا پر ڈھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا مجھ سے بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ امی کے بعد انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا تھا، استاد کی طرح پڑھایا تھا اور ایک ماہر نفسیات کی طرح پرکھا تھا۔ وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ میری حساس طبیعت اس لڑکے سے میل نہ کھائے گی۔ شاید کسی کمزور لمحے میں بچے کی محبت پر میری فطری رقابت حاوی ہو جائے، یا میں اپنے محبوب کے ان انجانے لمحوں کی رقابت کا شکار ہو جاؤں جن میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا، اور میں نے خود کو بہلانے کے لیے اپنے آپ کو روبینہ اور سہیلا کے حوالے کر دیا۔ وہ جہاں لے جاتی خاموشی سے چلی جاتی، اور جب گھر میں کوئی پارٹی ہوتی تو سارا دن گھر کی صفائی اور سجاوٹ میں جوتی رہتی۔ وہ خوش تھیں کہ آخر وہ مجھے رائے راست پر لے ہی آئیں۔ ایک شام جب ہم ایک چائے سے لوٹے تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ سامنے باغ میں چچا احمد سے باتیں کر رہے تھے اور نزدیک ایک کرسی پر اسد بیٹھا تھا۔ اس کو اچانک دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا اور یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی ابل کر باہر آن پڑے گا۔ مجھے اپنے گال اور کان جلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ارے بابا، میری زبان سے صرف اتنا ہی نکلا۔ دیکھنا دیکھنا، بابا کو دیکھ کر مارے خوشی کے لال ہو گئی ہے، روبینہ چلائی۔ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالتی، اپنے گرتے پلو کو قابو میں کرتی، میں بابا کے پاس گئی اور انہیں سلام کیا۔ بابا نے دعا دی اور پھر میں نے اسد کی طرف دیکھا۔ اسد میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اف، میں بتا نہیں سکتی اس کو دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی۔ اسد، جس کو اب کبھی نہ دیکھ سکنے کا مجھے یقین ہو گیا تھا، میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ چاکلیٹ رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا اور گلاب کی ایک سرخ کلی اس کے کوٹ میں لگی شرما رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال اسی طرح جمے ہوئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی گہری اور اتنی ہی مدہوش کر دینے والی تھیں۔ مجھے یوں لگا کہ میں نے خود کو نہ سنبھالا تو اس کی گود میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں گی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ میرا دل فرتے خوشی میں دھڑک دھڑک کر یہی پوچھ رہا تھا، بابا اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ اسد کے بغیر میرے دن کتنے بے کیف گزریں گے؟ سہیلا نے پوچھا کہ اپنے بابا کے پاس کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو میں نے کہا کپڑے بدل کر جاؤں گی۔ بابا کے سامنے اتنا سج بن کر بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں بہت دیر تک ہاتھ اپنی گود میں ڈالے مدہوش سی بیٹھی رہی۔ آخر روبینہ باہر سے اٹھ کر آئی اور مجھے زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ اسد نے بڑے پیار بھرے شکوے سے کہا، آپ بوبی کو بھول گئیں؟ وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ آپ اسے لائی کیوں نہیں؟ میں خود اسے یاد کرتی تھی۔ بوبی کون ہے؟ روبینہ ہمیشہ کی طرح بے قرار ہو کر پوچھنے لگی۔ بوبی ان کا لڑکا ہے، آہستہ سے میں نے کہا، اور یہ کہتے کہتے میرا دل جو پھول کی پنکھڑی کی طرح ہلکا تھا پھر بوجھل ہو گیا۔ شاید میرے لہجے سے اسد نے میرے دل کی حالت کا اندازہ لگا لیا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں تیرتا سایہ گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے نہایت خوبصورتی سے موضوع بدل دیا۔ بابا کراچی میں ملنے والے دوستوں اور عزیزوں کے حالات سنانے لگے۔ میں ان کو سننے سے زیادہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شاید بابا اب مجھے کراچی جانے کی اطلاع دیں گے یا ہوٹل کے بجائے میرے چچا احمد ہی کے ہاں رہنے پر مصر ہوں گے۔ ایسی صورت میں اسد کا یہاں آنا جانا آسان نہ ہوگا۔ اگر وہ آیا بھی تو روبینہ اور سہیلا مجھے ایک پل کو اس کے ساتھ تنہا نہ چھوڑیں گی۔ میرے دیکھتے دیکھتے روبینہ نے اسد کو اپنا باغ دکھانے کی پیشکش کر دی۔ وہ ہچکچاتا ہوا اٹھا اور مجھ سے بولا، آپ بھی آئیے۔ دفتن مجھے روبینہ کی پینسل سے بنائی ہوئی بڑی بڑی بادامی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹوں پر تیز نارنجی لپسٹک زہر لگنے لگی۔ میں تو اس باغ کا چپا چپا چھان چکی ہوں، آپ دیکھیے، میں نے کہا۔ گو میرا دل اس کے ساتھ جانے کو تڑپتا رہا، لیکن میں بابا کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرتی ہوئی وہیں بیٹھی رہی۔ چچا احمد نے اصرار سے بابا اور اسد کو یہیں کھانا کھلایا۔ کافی کے دور کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، جس میں زیادہ تر بابا اور چچا احمد کی باتیں تھیں، یا پھر روبینہ کے اسد سے دوسرے ممالک کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالوں کی بوچھاڑ تھی۔ آخر وہ لمحہ آیا جس کا میں گھنٹوں سے امید و بیم کی حالت میں انتظار کر رہی تھی۔ بابا چلنے کے لیے اٹھے اور مجھ سے بولے، تم ابھی ہمارے ساتھ چلو گی یا بعد میں آؤ گی؟ جواب دیتے ہوئے میرا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن ہمت کر کے کہہ ہی گزری، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اب تو ہم ہرگز اسے نہ جانے دیں گے، بڑی مشکل سے تو پھنسی ہے۔ روبینہ اور سہیلا ایک ساتھ چلائیں۔ لو بھائی، اب تو فیصلہ کر لو، بابا نے کہا۔ میں نے دیکھا اسد بھی کشمکش کی حالت میں کھڑا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو، کیا میرا دل توڑ دو گی؟ نہیں، میں جاؤں گی۔ میں نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ تم نہیں جاؤ گی، روبینہ نے مجھ سے زیادہ تحکم سے کہا۔ پھر چلی جانا بیٹی، اتنی جلدی کیا ہے؟ بیگم احمد بولی۔ ہاں اور کیا، چچا احمد نے بھی گرا لگائی، اور میں ہارے ہوئے سپاہی کی طرح گردن جھکا کر خاموش رہ گئی۔ اسد نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، جیسے وہ میری مجبوری سمجھتا ہو۔ دفتن بابا بولے، نہیں بھائی، آج تو ہماری بیٹی کو جانے دو، اتنے دن بعد ہم سے ملی ہے، پھر کس دن آ جائے گی تمہارے پاس؟ بابا کی اس بات نے جیسے تصفیہ کر دیا، سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ انکل نے ہمیں قائل کر دیا، روبینہ بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، بیگم احمد بھی راضی ہو گئی۔
میں نے خاموشی سے اپنا سوٹ کیس نوکر کے ہاتھ میں دیا اور آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ چچا احمد کی کار ہمیں چھوڑنے جا رہی تھی، بابا اسد کی کار میں نہیں بلکہ شاید ٹیکسی میں آئے تھے۔ بابا اور اسد سب سے رخصت ہو کر آئے تو ایک اور ہی عجیب بات ہوئی۔ بابا اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس بیٹھ گئے اور اسد آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کار چلی تو اسد نے آہستہ سے میرا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا۔ شدت جذبات سے آنسو میری آنکھوں سے نکل کر اس کے ہاتھ کو بھگونے لگے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا کہ اگر بابا نے یہ بات کی تو میری روندھی ہوئی آواز سن کر کیا سوچیں گے، مگر تعجب ہے سارے راستے بابا نے کوئی بات نہیں کی، اسد بھی نہیں بولا۔ میں اور چچا احمد کا باتونی ڈرائیور بھی خاموش تھا، جیسے چار گونگے سفر کر رہے ہوں۔ صرف اسد کے ہاتھ میں میرا ہاتھ کپ کپاتا رہا۔ دوسرے دن آفس کے لیے لیٹر باکس میں خط ڈال کر پلٹی تو لان میں بیگم گراموفون، میڈم ڈبل روٹی اور عراقی بیگم بیٹھی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو بیگم گراموفون بولی، ارے تم کہاں چلی گئی تھیں؟ بچوں نے تمہیں بڑا مس کیا، خاص طور پر بوبی نے۔ یہ کہہ کر وہ میڈم ڈبل روٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائیں۔ بابا کو کسی کام سے کراچی جانا تھا، میں ان کے ایک دوست کے ہاں چلی گئی تھی۔ میں نے مختصراً کہا، تمہارے پیچھے یہاں بڑا مزہ آیا۔ ایک دن اتنے ٹورسٹ آئے کہ سارا ہوٹل بھر گیا۔ کہاں سے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ انگلینڈ سے، ایک بڑی بس بھری ہوئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ساری میزیں ملا کر ان کے لیے کمرے جتنی میز بنا دی گئی۔ اتنا شور تھا کہ کان پھٹ جاتے ایمان سے۔ تب تو اچھا ہی ہوا میں نہیں تھی، ورنہ میرے کان بھی پھٹ جاتے۔ میں نے کہا، نہیں تو مزہ بھی بڑا آتا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ پیدل بازار جاتے، وہاں سے مرد اور عورتیں کراکلی ٹوپی اوڑھے ٹانگوں میں چلی آ رہی ہیں، پھر ایک دوسرے کو تانگے میں بٹھا کر تصویریں لے رہے ہیں، ہے نا؟ بیگم گراموفون نے میڈم ڈبل روٹی سے تصدیق چاہی۔ اور ہاں، پھر ان کو سیر کرانے کے لیے ہمارے پاکستانی بیچارے اپنی کاریں اور اسکوٹر لے کر جمع ہو جاتے۔ ایک لڑکی پیچھے اسکوٹر پر بیٹھ کر یوں مزے سے کمر میں ہاتھ ڈال لیتی اور پھر سے اڑ جاتے دونوں۔ پر بھائی سب سے خوبصورت دانا تو اپنے اسد ہی کے ہاتھ لگا، بیگم گراموفون بولی، اس لیے تو اس کے پاس کار ہے، اور وہ بھی ایسی اچھی فوکس ویگن۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میں منہ پھیر کر حوض کی مچھلیوں کو دیکھنے لگی۔ اب میڈم ڈبل روٹی نے بولنا مناسب سمجھا، میں تم کو بتاؤں، وہ تو اتنی پیاری تھی کہ کیا کہوں، باقی تو سب بد شکلیں تھیں، پر اس کا میدا ایسا رنگ اور ایسا بالکل صاف جلد، کالے بال اور کالی آنکھیں، سب بیٹھے چپڑ باتیں کرتے، مگر وہ ملکہ کی طرح شان سے سیدھی بیٹھی مسکرایا کرتی۔ پتہ ہے، میں نے مسز رشید سے شرط لگائی تھی کہ یہ لڑکی کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، پر اسد صاحب اسے بھی لے اڑے۔ پتہ نہیں رہنے والی کہاں کی تھی وہ، بیگم گراموفون بولی، اسد سے پوچھیں گے۔ یہ ساری گفتگویں وہ مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھیں اور کیوں، یہ میں نہ سمجھ سکی۔ اب میں نے دیکھا کہ آتے جاتے کھانے کے وقت یا شام کو لان میں بیٹھے ہوئے نہ صرف بیگم گراموفون اور میڈم ڈبل روٹی بلکہ بابا تک کی نظریں بھٹک کر میرا اور اسد کا جائزہ لیتی، جیسے ہمیں چوری کرتے پکڑنا چاہتی ہیں۔ بابا پہلے سے کم باہر جاتے تو جلد ہی واپس آ جاتے۔ انہوں نے مجھے اسد سے بات چیت کرنے کو کبھی منع نہیں کیا، لیکن جب بھی میں بوبی سے یا اسد سے بات کرتی، وہ دوسروں سے بات کرتے کرتے ایک دم کھو جاتے، جیسے وہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس چیز سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں پریشان ہوتی کہ آخر کیا رویہ رکھوں۔ اگر صبح بالکنی میں جانا چھوڑ دیتی، شام کو نیچے آنے سے کتراتی اور دوپہر کے کھانے پر اسد سے پہلے ہی لوٹ آتی، تو وہ آنکھوں میں دکھوں کی گہرائیاں بھر کر شکایت کرتا۔ اگر میں اس کی خوشی پوری کرتی تو دوسروں کی نگاہیں پراسرار ہونے لگتی۔ کوئی چوتھے روز رات کو جب سونے سے پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، بابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میں سمجھ گئی کہ آج وہ کوئی خاص بات کہنے والے ہیں۔ خاص بات کے کہنے کا انداز ہمیشہ یہی ہوتا۔ سونے سے پہلے جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی، دن بھر کے سارے کام ختم ہو جاتے اور وہ دیکھتے کہ مجھے بھی اس وقت کوئی کام نہیں ہے، وہ ڈریسنگ گاؤن پہنے بڑی آہستگی اور سنجیدگی سے میرے کمرے میں داخل ہوتے، پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے جن کا اصل بات سے کوئی تعلق نہ ہوتا، پھر یکاچک نہایت آہستگی سے اس خاص بات کا آغاز کرتے۔ ان کے چہرے کے تاثرات اور آواز کی آہستگی سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ بات جتنی اہم ہوتی ان کا لہجہ اتنا ہی گھمبیر اور آواز اتنی ہی نیچی ہوتی۔ چنانچہ آج بھی وہ میرے پاس بیٹھ کر چچا احمد کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اتنے دن میں ہم نے کتنی پارٹیوں میں شرکت کی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، مگر ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا کہ وہ کہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دفعتاً وہ بولے، تمہیں اسد پسند ہے؟ میرے چہرے کو ایک دم سرخ ہوتے دیکھ کر شاید انہوں نے بھانپ لیا۔ دھیرے سے بولے، سوچ کر جواب دینا بیٹی، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے اس وقت لفظ پسند کو اور معنوں میں استعمال کیا ہے۔ پسند دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم چلتے پھرتے کسی آدمی یا کسی چیز کو پسند کر لیتے ہیں اور دوسرے لمحے بھول جاتے ہیں، مگر میری مراد یہاں اس پسند سے ہے کہ ایک چیز کو پسند کر کے انسان زندگی بھر پسند کرتا رہے۔
ہر حالت میں، ایسی صورت میں بھی جب کہ وہ چیز 8 پہر اس کے سامنے ہو، اور بہت دفعہ ایسا موقع آئے کہ اس کی پسند اور چاہت کا امتحان ہو۔ سمجھتی ہو نا بیٹی، انسان میں یہ فطری کمزوری ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہو اس کی وقت اس کی نظر میں گر جاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے ایک زمانے میں مجھے پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا، شوق نہیں جنون تھا۔ کئی چیزیں ایسی تھیں جن کو دیکھنے کے بعد میں کئی راتیں نہیں سویا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے دادا کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، مگر میں ہر طرح روپیہ بچا کر وہ چیز حاصل کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا جیسے میں نے ایک دفعہ جنت کی سیر کر لی۔ مگر وقت گزر گیا اور بہت سی باتیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئیں۔ نادر چیزیں جمع کرنے کا وہ جنون صرف شوق بن کر رہ گیا، اور رفتہ رفتہ شوق بھی مدھم ہوتا گیا۔ اب کبھی میں اس بے اختیار جذبے کا خیال کرتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے۔ کم عمری میں تمام جذبے گہرے، ٹھوس اور کبھی نہ ختم ہونے والے معلوم ہوتے ہیں۔ اب وہ لگن اور عشق کسی صورت پیدا نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہ تو عمر اور حالات کا تقاضا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے، ان راتوں کی نیند حرام کر دینے والی اور پائی پائی جمع کر کے خریدی گئی چیز میں بھی اب کوئی کشش نہیں۔ بابا دھیرے سے ہنسے، ان کی آنکھیں جیسے دور ماضی کے دھند کے پار کوئی چیز تلاش کر رہی تھیں۔ تمہیں ایک دفعہ کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ رات کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ دفعتاً دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگیں، چھت کی کڑیاں چٹکنے لگیں۔ اس وقت امی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ظہیر باہر نکلو جلدی سے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ زلزلے کا جھٹکا ہے، اور ایک سیکنڈ میں دروازہ کھول کر میں نے جتنی چیزیں ہو سکیں جھولی میں بھریں اور باہر لپکا۔ یہ واقعہ کئی سال تک خاندان میں مذاق بنا رہا کہ ایسے وقت جب مائیں اپنے بچوں کو بھول جاتی ہیں، ظہیر کو اپنی چیزیں نکالنی یاد رہیں۔ اب خود بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہی ہوتا ہے جب دل یہ نہیں مانتا کہ کبھی ایسا ہوگا جب ہم ان باتوں یا ان چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اس زمانے میں اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری چیزیں کسی اسٹور میں پڑی سڑیں گی اور تم 10 سال تک ان کو کھول کر بھی نہ دیکھو گے، تو شاید میں غصے میں اس کا سر توڑ ڈالتا۔ مگر اب ایسا ہی ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے، سوچتا ہوں کہ کسی دن ان چیزوں کو نکال کر دیکھوں گا، پھر یہ بھی بھول جاتا ہوں۔ مگر ان میں بھی چند چیزیں ایسی تھیں جو مجھے اب بھی اسی طرح عزیز ہیں جیسے پہلے تھیں۔ انہیں میں نے بڑی احتیاط سے اپنی لائبریری میں رکھ چھوڑا ہے۔ وہ چند نایاب کتابیں تھیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ بابا نے پوچھا۔ میں نے اسپات میں گردن ہلائی اور وہ بولے، میرا مقصد اس قسم کی پسند سے ہے جو عمر، حالات اور بدلتے وقت کے ساتھ دے سکے۔ تم کہو گی کہ شروع میں انسان یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ چاہت ساری عمر رہے گی، جس طرح میں تمہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ ہاں، لیکن پھر بھی ایک قسم کی انٹویشن انسان میں ہوتی ہے جو بتا سکتی ہے کہ کس چیز سے اس کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایسی چیز جو اس کی شخصیت سے اس حد تک مناسبت رکھتی ہو کہ وقت کے بدلتے دھارے اس کی پسند کا رخ نہیں موڑ سکتے، تاوقتے کہ اس کی شخصیت ہی بدل جائے۔ اور شخصیت ایک ایسی چیز ہے جس میں کچھ رد و بدل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سراسر بدل نہیں سکتی۔ بابا نے پہلو بدلا اور پھر بولے، میں اسی لیے تم سے ابھی جواب نہیں مانگتا۔ تم اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ میں صرف تمہیں اپنی طرف سے اطمینان دلانا چاہتا ہوں تاکہ تم یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ بابا جانے اسد کو پسند کریں گے یا نہیں۔ کراچی میں میرے گہرے دوست اسد کے والدین کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں ان کے اور بھی رشتہ دار ہیں۔ اسد کی درخواست کے بعد میں معلومات حاصل کرنے ہی کراچی گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کر لی ہے۔ اچھا شریف گھرانہ ہے، خاندان کی شرافت اور لڑکے کی سیرت ہی ہمیں دکھنی چاہیے۔ روپے پیسے کو میں اہمیت نہیں دیتا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی اس سے بے نیاز ہو۔ اس کے علاوہ میرا جو کچھ ہے تمہارا ہی ہے۔ بہرحال میں مطمئن ہوں اگر تمہارا ایسا کوئی خیال ہے، مگر اسے میری طرف سے کوئی اشارہ نہیں سمجھنا، میری طرف سے قطعی غیر جانبدار ہو کر سوچنا۔ 1 دن، 2 دن، 10 دن، جب بھی تم فیصلہ کر لو مجھے اطلاع دینا۔ میرے لکھنے کی میز کے دراز میں تمہیں ایک کاغذ اس مضمون کا ملے گا، مجھے اسد سے شادی کرنا منظور ہے، مجھے اسد سے شادی کرنا منظور نہیں ہے۔ تم ان میں سے کوئی ایک کاٹ سکتی ہو۔ اچھا، شب بخیر۔ بابا اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی باتیں آہستہ آہستہ میرے ذہن پر دوبارہ بھرنے لگیں۔ کسی چیز کو چاہنے کا مطلب ہے اسے ہر حالت میں، ہر قیمت پر چاہنا۔ کیا واقعی دنیا میں اس قسم کی چاہت کا وجود ہے؟ اگر ہے تو کیا اسد سے میری چاہت اس حد تک دائمی ہو سکتی ہے؟ اسد میرے بچپن کا ساتھی نہیں ہے، ہم نے کئی سال اکٹھے نہیں گزارے ہیں۔ میں اسے بہت اچھی طرح جاننے پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود اس کی آمد پر میرا دل دھڑکتا ہے، اس کو دیکھ کر میرا دل پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا تو اس کے متعلق سوچتے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی گہری کالی آنکھوں کے پیغام پر لبیک کہنے پر مجبور ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے ماضی کو معاف کر دیا ہے، بوبی کے پیار کو کلیجے سے لگایا ہے۔ کیا یہ سچی چاہت نہیں ہے؟ شاید سچی چاہت اور دائمی محبت کا فیصلہ وقت ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سوچتے سوچتے جانے میں کب سو گئی۔
دوسرے دن اسد کے سامنے جانے سے مجھے شرم آ رہی تھی۔ صبح میں بالکنی میں نہیں گئی، دوپہر کا کھانا 12 بجے کھا کر میں پھر اوپر دبک گئی۔ شام کو میں روزمرہ سے دیر میں تیار ہونے لگی۔ ابھی میں غسل خانے میں تھی کہ روبینہ نے آ کر دروازہ دھڑ دھڑایا۔ ابھی آتی ہوں، تم بیٹھو، میں نے کہا۔ میں خوش تھی کہ روبینہ کے ساتھ گپے مارتے یہ شام گزر جائے گی۔ بھائی میں نیچے جاتی ہوں، تم وہیں آ جانا۔ میں نے تیار ہونے کے بعد ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ روبینہ اور اسد کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ روبینہ کا ایک ہاتھ کمر پر رکھا تھا اور وہ اٹھلا اٹھلا کر بالکل اسی انداز میں باتیں کر رہی تھی جیسے میں نے اسے پارٹی میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ہر جملہ ختم کرنے کے بعد وہ ایک ہلکا سا بناوٹی کہکا لگاتی، چاہے وہ بات کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو۔ مگر تعجب یہ ہے کہ گھر میں ہم لوگوں سے باتیں کرتے وقت اس کا لہجہ بالکل دوسرا ہوتا۔ یہ ہلکے ہلکے کہکے اور بار بار اللہ اللہ کہنا وہ قطعی بھول جاتی۔ میرے دیکھتے دیکھتے اسد کی نظریں 3-4 بار اوپر اٹھیں۔ شاید روبینہ تو نہیں، البتہ اسد میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نیچے جانا چاہتی تھی مگر میرے قدم جمے جا رہے تھے۔ اسد اکیلا ہوتا تو شاید میں اس کا سامنا کر لیتی، مگر روبینہ کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے سامنے جانا بڑا مشکل کام تھا۔ گو روبینہ کو اب تک کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اسد کے سامنے میری حالت دیکھ کر ہی وہ سب کچھ بھانپ جائے گی اور مستقل مجھے چھیڑے گی۔ ایک فتنہ ہے وہ لڑکی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ لان میں جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہاں سے بھی اسد نے ایک نظر اوپر ڈالی۔ میں ہمت باندھنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہاں تک روبینہ کے کہکہوں کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ چلانے اور سر کو دائیں بائیں جھٹکے دینے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باتوں میں مگن ہے۔ ذرا فاصلے پر بیٹھی ہوئی بیگم گراموفون اور میڈم ڈبل روٹی بار بار مڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ بالآخر میں ایک اور کتاب لا کر خود کو اس میں غرق کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی اور پھر روبینہ اندر داخل ہونے سے پہلے چلائی، تمہارا سنگھار ہی نہیں ہو چکا ابھی تک؟ سنگھار تو کب کا ہو چکا، میں نے کہا۔ تو یہاں بیٹھی کیا مکھیاں مار رہی ہو؟ چلو نہ باہر۔ توبہ، باہر سے آ کر کتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے یہاں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر اطمینان کر لیا کہ اب اسد وہاں نہیں ہے اور روبینہ کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ ارے اللہ، وہ تمہارے اسد کہاں چلے گئے؟ ابھی جو یہاں تھے۔ روبینہ نے کہکا لگا کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شاید وہ یہیں کہیں کھڑا ہو، مگر اسد وہاں نہیں تھا۔ تمہارے اسد؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ تو کیا روبینہ کو معلوم ہو گیا کہ اسد نے اسے کچھ بتایا ہے؟ اور پھر مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آنے لگی۔ روبینہ کو تو ہر کسی کے نام کے ساتھ تمہارے لگا دینے کی عادت تھی۔ ارے بھائی، تم بھی خوب چیز ہو۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس دن تم نے کہہ دیا کہ وہ بھی اسد کا بیٹا ہے، تو میں نے منہ پھاڑ دیا۔ تو تمہیں ابھی تک نہیں معلوم؟ کیا کبھی میں پریشان ہونے لگی؟ یہی کہ وہ بھی ان کا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے اسے گود لے رکھا ہے۔ اچھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا ہوا؟ ابھی اسد نے بتایا، وہ امریکہ میں تھے، ایک دن کسی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ ماں تو غریب ان کے دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی، باپ اسپتال میں جا کر مر گیا، وہ بھی بچ گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں بہت بھاگ دوڑ کی اور آخر میں بوبی کو گود لے لیا۔ کیا یہاں سب بوبی کو اسد کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ معلوم نہیں، میں نے تو کسی سے پوچھا نہیں، میں نے کہا۔ عجیب ہو تم بھی، اپنے برابر رہنے والے لوگوں سے بھی تمہیں دلچسپی نہیں۔ مجھے تو پہلے ہی دن شک ہوا تھا کہ بوبی اسد کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو صاف پوچھ لیا، اس میں بات ہی کون سی ہے؟ وہ جانے کیا کیا کہتی رہی، میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ سن کر بوبی اسد کا بیٹا نہیں، یعنی کوئی تیسری ہستی میرے اور اسد کے درمیان نہیں آئی، اور یہ جان کر کہ کن حالات میں اسد نے بوبی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، میرا دل بھر آیا۔ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ اسد کے کریکٹر کی گہرائی تھی۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو شاید سب سے پہلے یہ بتاتا کہ بوبی کو اس نے گود لے رکھا ہے، لیکن اسد کے اس کے ساتھ برتاؤ نے اور اس کی خاموشی نے کسی پر نہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا لڑکا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مجھے اپنی ہستی بے حد حقیر نظر آنے لگی۔ میں جو ایک فرضی تصور کے مارے راتوں کو کروٹیں بدلتی تھی، واقعی میری اتھلی فطرت کے آگے اسد کی شخصیت کہیں عظیم تھی۔ شاید اس بارے میں اس کی خاموشی میرا امتحان ہی تھا کہ آیا میں بوبی سے محبت کر سکوں گی۔ ظاہراً طور پر اس امتحان میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن میرا دل ہی جانتا تھا کہ میں کس بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میرا ضمیر تنگ دلی اور تنگ نظری پر مجھے بری طرح ملامت کرتا رہا، مگر ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا جیسے روبینہ کی اس بات نے میرے دل پر رکھا ہوا کوئی بہت بھاری پتھر یک لخت اٹھا دیا، جس کی موجودگی کا مجھے اب تک صرف ہلکا سا احساس تھا، لیکن اس کے ہٹ جانے کے بعد صحیح اندازہ ہوا کہ دراصل وہ کیا بوجھ تھا جس کے نیچے اب تک میں دبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ خوشی سے ناچنے لگوں، ہر درخت کو گلے سے لگا لوں، سبزے پر لوٹوں، بچوں کی طرح کلیلیں کروں، بوبی کو گود میں لے کر دل بھر کر پیار کروں، اور اسد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنی کمینگی کا اقرار کروں اور کہوں تم مجھ سے بہت بلند ہو۔ روبینہ اب بھی کچھ کہے جا رہی تھی، جانے کیا۔ میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکی جب اسد کی آواز نزدیک ہی سنی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارے اللہ، ان جناب کو اب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اب جو میں نے بتایا تو اس وقت سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں۔ روبینہ ہنسی۔
انہوں نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید میرے لہجے میں شکوہ تھا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اسد نے قطعی میرے لہجے کی نقل اتاری۔ میرا دل اتنا ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا جیسے پھول کی پنکھڑی۔ اب تک میں بابا کو قطعی جواب دیتے ہوئے ڈر رہی تھی، لیکن اس واقعے نے مجھے جیسے کسی دو راہے سے منزل پر لا کھڑا کیا۔ اس واقعے میں اس کی گہری آنکھوں کا جادو نہیں تھا، دل کی گہرائی تھی۔ میں اتنا سمجھتی تھی کہ آج کے اوسط لڑکے کے لیے دوسرے ملک کے کسی بے سہارا بچے کو گود لے کر اپنے بچے کی طرح پالنا اور اپنی محبوبہ تک سے اس کا ذکر نہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بے پایہ محبت کرنے والے دل اور متوازن ذہن کی ضرورت ہے۔ اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی میں اسد سے ہمیشہ ہمیشہ محبت نہ کر سکوں تو اس میں میرا اپنا ہی قصور ہو سکتا ہے، اسد کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھ میں محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خدا سے بھی محبت نہیں کر سکتے، اس سے بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس میں خدا کا نہیں، ان لوگوں کی اپنی فطرت کا قصور ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرا دل اور بھی ہلکا ہوتا گیا، روح اور بھی بلند مقام معلوم ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آدرش اسد ہی تھا جو مجھے مل گیا ہے۔ اللہ، بڑی دیر ہو گئی، اب میں کیسے جاؤں؟ ڈیڈی تو کلب سے چلے بھی گئے ہوں گے۔ میں ان سے کہہ کر آئی تھی میں ذرا دیر سیبی کے پاس بیٹھ کر واپس کلب آ جاؤں گی۔ روبینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سامنے تانگا سٹینڈ ہے، تانگا منگوا دوں؟ میں نے کہا۔ ہائے اللہ، تانگے میں بیٹھنا تو زہر لگتا ہے مجھے، آپ نہ چھوڑائیں گے اپنی کار میں؟ اس نے اسد سے کہا۔ کیوں نہیں، ضرور، آپ ریکویسٹ تو کریں۔ اسد نے ہنس کر کہا، آؤ سیبی، تم بھی چلو نا ذرا۔ میں بابا سے پوچھے بغیر کسی کے ساتھ نہ جاؤں گی۔ یہی کہہ رہی ہو نا؟ روبینہ نے میرا جملہ پورا کر کے کہہ کر لگایا۔ اچھا چلیے، میں اکیلی ہی چلتی ہوں، ایٹ مائی اون رسک اینڈ کاسٹ۔ ہنستی ہوئی وہ دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسد نے مجھ سے کچھ نہ کہا، میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ یک لخت اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فراق پیشانی پر پڑے ہوئے ہلکے سے بل سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے دن میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد کا غصہ بہت جلد اور شدید آتا ہے۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گیا۔ روبینہ نے لمحے بھر کے لیے اپنی لمبی لمبی سرخ پالش سے جگمگاتی انگلیاں میری طرف دیکھ کر ہلائیں اور پھر گردن ٹیڑھی کر کے اسد سے کوئی بات کرنے لگی۔ میں تذبذب کے عالم میں سوچنے لگی، مجھے چلا جانا چاہیے تھا۔ اسد نے ضرور برا مانا ہوگا، ذرا سی دیر میں روبینہ کو چھوڑ کر ہم واپس آ جاتے، لیکن میں آج تک کسی کے ساتھ تنہا نہ گئی تھی، اس لیے میری ہمت نہ پڑی، یا شاید میں بیگم گراموفون اور میڈم ڈبل روٹی کی نظروں اور پرمانی مسکراہٹ سے ڈرتی تھی۔ مگر روبینہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوئی۔ وہ کتنی مگن اور بے پرواہ ہستی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی۔ میں جو کچھ ہوں خود کو بدل نہیں سکتی، مجھے میری آباء و اجداد سے ملی ہوئی خوبیوں اور کمزوریوں، ماحول اور حالات نے بنایا ہے۔ اگر یہ مختلف ہوتے تو ممکن ہے میں بھی کوئی اور شخصیت ہوتی، مگر اب جو کچھ بھی تھی اس کو بدلنا تو میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اسد کے ساتھ نہ گئی، مگر اسی وقت اٹھ کر اندر آ گئی۔ بابا کی دراز کھول کر میں نے وہ پرچہ نکالا جو اس وقت میرے لیے نوشتہ تقدیر سے کم نہ تھا۔ مجھے اسد سے شادی کرنا منظور نہیں ہے کو میں نے اس طرح کاٹا کہ اس کی سیاہ بیک گراؤنڈ میں مجھے اسد سے شادی کرنا منظور ہے بڑی خوبصورتی سے چمک اٹھا، بالکل اسی طرح جیسے سیاہ بالوں میں اسد کی فراخ پیشانی چمکتی ہے۔ اور پھر ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھی وہ روداد جو صبا نے اپنی سہیلی عذرا کو شادی کی تفصیل مانگنے پر لکھی، اور پھر ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ عام طور پر کہانیوں کا اختتام یوں ہی ہوا کرتا تھا، مگر یہ ان داستانوں کا اختتام ہے جن میں عام طور پر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی ملکہ ہوتی ہے، پھر یا تو اس کے 7 شہزادیاں اور 7 شہزادے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بچہ نہیں ہوتا، اور جب بسد مشکل ہوتا ہے تو طرح طرح کے آفات میں گھر کر جنوں کے قصے میں گرفتار شہزادی کو چھڑا کر لاتا ہے۔ 7 شہزادوں والی کہانی میں ہمیشہ سب سے چھوٹا لڑکا یہ کام انجام دیتا ہے، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، مگر وہ بادشاہ زادہ اور بادشاہ زادی نہیں تھے۔ وہ مرور ایام جو آج کل جنوں کی جگہ سنبھالے ہوئے ہیں، شادی کے بعد لوگوں کی طرف بے نیاز نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کا چیلنج کچھ اور بڑھ جاتا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان تھے جن میں شادی کے بعد اسد اور صبا کو گزرنا پڑا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔